وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خودکشی آخر کیوں، یہ موضوع ہے۔ ہم چند منٹ انشاءاللہ تعالیٰ اس موضوع کے تحت بات کریں گے انشاءاللہ۔ دنیاوی مصیبتوں اور آزمائشوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب کہتے ہیں، میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی ہم لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو ان پر صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جھیلنا چاہیے اور انہیں اپنے لیے گناہوں کا کفارہ سمجھنا چاہیے۔ یہ میں بھی کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں جی برداشت کرو، صبر کرو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایسے جملے ہیں جو ہر شخص کے زبان پہ ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ان جملوں کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یعنی اللہ پر جو ایمان ہونا چاہیے، جب ہم کہتے ہیں کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تو یہ صرف زبانی دعوے ہوتے ہیں، دل میں یہ بات نہیں ہوتی ہے۔ اگر دل میں بھی یہ بات آ جائے کہ حقیقت میں صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو سبحان اللہ، کوئی بھی شخص یہ غلط قدم نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہ سوچے گا کہ یہ جو میں پریشان ہوں، مجھے جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ بھی جان رہا ہے ہماری پریشانی کو، اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، تو پھر وہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب رحیم بھی ہو اور ہم اس رحیم کے بندے بھی ہو اور وہ ہماری مدد بھی نہ کرے؟ تو یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بندے کو دل کے یہ جو ہے نا، یہ باتیں ہیں، ان باتوں پر دل میں یقین ہونی چاہیے کہ واقعی ہمارا اللہ ہمیں نہیں بھولا ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے یاد، اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرنے پر قادر ہے، ہماری ساری مشکلوں کو حل فرمانے پر قادر ہیں، تو ہم کیوں پریشان ہو؟ یہ ان باتوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، یعنی عقیدے میں ان باتوں کو رکھنے کی ضرورت ہے۔ یقین، مکمل یقین اور پختہ یقین جب تک ہم ان باتوں پہ نہیں کرتے، اللہ کی مدد پہ نہیں کرتے، تب تک پریشانیاں ہمیں ڈراتی رہیں گی اور ہم ڈرتے رہیں گے، اور ہم میں سے بہت سارے بزدل لوگ یہ غلط قدم بھی اٹھائیں گے، یعنی خودکشی بھی کر لیں گے۔ آئیے ذرا سا ہم تجزیہ کرتے ہیں کہ آدمی خودکشی کرتا کیوں ہے، خودکشی آخر کیوں؟ دیکھیے، انسان جن مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جن مصیبتوں میں، جن پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، ان پریشانیوں کا تعلق یا تو ماضی سے ہوتا ہے، یعنی گزرے ہوئے زمانے سے ہوتا ہے، یا تو حال سے ہوتا ہے، یا تو مستقبل کی فکر ہوتی ہے، مستقبل کی فکر سے اس پریشانی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو اگر ہم غور سے انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ماضی میں جو پریشانیاں ہمارے ساتھ ہوئی، یا حال میں جو ہماری حالت ہے، یا مستقبل کی جو فکر ہے، اس کو اعتدال کے درجے میں رکھا جائے، یعنی ان چیزوں کے متعلق اتنا نہ سوچا جائے کہ آدمی زندگی سے مایوس ہو جائے، اور زندگی سے مایوس ہو کر کے کوئی ایسا کام کر گزرے جو اللہ نے حرام کیا ہے۔
تو جہاں تک ماضی کی بات ہے یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہوا، تو ماضی میں ظلم ہوا آپ پر، ہمارے چیزوں پہ ناجائز قبضہ کر لیا انہوں نے، یا ہم کو ظلم کا شکار بنایا گیا، ہم پریشان ہو گئے، ہاں یہ مصیبت جو ہے انہی کی دی ہوئی ہے۔ یہ سب ماضی کی باتوں کو لے کر کے لوگ گھیسے پیٹے جملے کہتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، اگر ہمارے اندر یہ بات ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ جو دن بیت چکے ہیں اس کو تو ہم لوٹا نہیں سکتے نا، یا جو کام خراب ہو چکا اب وہ تو صحیح نہیں ہوگا، تو پھر اس کے بارے میں سوچ سوچ کر کے اپنے آپ کو مار ڈالنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ یہ تو عقل مندی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو گزر گیا وہ گزر گیا، اس کے بارے میں زیادہ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسا کام ہم نے ماضی میں کیا ہے جس کام کی وجہ سے ہمارے دل میں چبھن ہے تو پھر اللہ کے سامنے رجوع ہو جانا چاہیے، ہم کو توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور تو رحم کرنے والا ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، ہمیں معاف فرما دے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ بات ہونی چاہیے، اور ہرگز ماضی کو لے کر کے یعنی گزرے ہوئے ایام میں جو ہمارے ساتھ ہوا ہے یا ہم نے جو کچھ کیا ہے اس کا ازالہ یہی ہے کہ ان باتوں کو بھول جایا جائے۔ اگر ہم برے تھے تو اچھے بنے، اگر ہمارے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ ظالم خود برباد ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اب اپنے اوپر ظلم نہ کریں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہماری آخرت تباہ ہو جائے۔ تو ماضی میں کھوئے رہنا، ماضی میں جینا یہ عقل مندی کی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیوقوف بننے سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسری بات حال ہے، حال اب موجودہ یعنی ابھی جو ہماری زندگی بسر ہو رہی ہے وہ کیسی ہو رہی ہے، ہم کہاں سے کھا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کون ہمارے ساتھ کیا معاملات کر رہا ہے، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو اس کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں کیونکہ حال کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، بالکل اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو شریعت کی روشنی میں قرآن حدیث میں جو بتائے گئے ہیں، جو راہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھلایا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتلایا ہے تو ہم اپنے حال کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اور بیٹھ کر کے فرض کیجئے آپ کے پاس 4-5 اولاد ہیں، کوئی نہیں کما رہا ہے اور آپ بھی نہیں کما رہے ہیں، اب گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے۔ اب پریشانی ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹھا کر کے کہیں کہ بھائی دیکھو میں تو کمزور ہو گیا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، میں تو کچھ کر نہیں سکتا، اور تم لوگ ہو کہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو تو کچھ کرو۔ تو کیا کہتے ہیں، کم سے شروع کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا۔ یعنی حال کی اصلاح ہم کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے قبضے میں رکھا ہے حال کی اصلاح۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حال جو ہوتا ہے نا وہ ہمارا کیوں خراب ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہم 2 چیزیں دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز کہ لوگوں کی باتوں کو بہت زیادہ ہم اپنے دلوں پہ لے لیتے ہیں، بہت زیادہ۔ اگر کوئی ہمارے خلاف کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے تو بہت زیادہ لے لیتے ہیں، لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو آپ کو اچھی بات کہہ رہا ہے تو اس کی بات کو آپ لیجئے، عمل کیجئے اس کی بات پہ۔
اگر اچھی بات نہیں کہہ رہا ہے تو اس کے بات کو ریجیکٹ کر دیجیے، لیکن ریجیکٹ کرتے وقت یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیے کہ اس کو مت کہیے ارے ہٹ ہٹ تو کون ہے بات کرنے والا، نہیں، بلکہ ہاں بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں کروں گا ایسا، اور بس بات ختم ہے۔ آپ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے، ماشاءاللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے 4 بچے ہیں، 4 بیٹے ہیں، لیکن وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، تو بچوں کو الگ کیجئے کہ بھائی آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہو تو میں کہاں سے آپ کو کھلاؤں گا، آپ الگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے، آپ اپنی زندگی الگ گزاریے، قصہ ختم ہے۔ تو حال کو اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے حال کی اصلاح کریں، یہ نہیں کہ کسی کی بات کو سن کر کے ہم خودکشی کر لیں، ہاں، کسی کی بات کو سن کر کے ہم ڈپریشن کے شکار ہو جائیں، ہے نا، یا احساس کمتری کے مریض بن جائیں، ہاں، اور مریض بن کر کے دھیرے دھیرے اپنے آپ کو مار دیں، تو یہ سب عقل مندی نہیں ہے۔ تیسری بات، مستقبل کی فکر۔ ذرا سوچئے ابھی 1 منٹ کے بعد کیا ہوگا، ہم جانتے ہیں، ہمیں پتا ہے؟ نہیں نا، جب نہیں پتا، جس چیز کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس چیز کی فکر کہاں کی دانشمندی ہے، آپ ہی بتائیں۔ ہاں، زیادہ سے زیادہ ہم دعا کر سکتے ہیں۔ حال کو دیکھ کر کے آدمی مستقبل کا تصور کرتا ہے، تو مستقبل دیکھ، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، تو دعا کیجئے۔ کیا ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے؟ قرآن کریم میں ہم نے اس آیت کریمہ کو نہیں دیکھا؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذرا بتاؤ بے کس محتاج لاچار کی پکار کو، جب وہ لاچار محتاج بے کس آدمی پکارتا ہے تو ذرا بتاؤ وہ کون ہے جو اس بیچار اور بے کس محتاج کی پکار کو سنتا ہے اور اس کے سختی کو دور بھی کر دیتا ہے؟ آپ ہی بتائیں کون ہے؟ تو آپ خود کہیں گے وہ اللہ ہے۔ تو اگر مستقبل آپ کو ڈراتے ہیں، آنے والا کل آپ کو ڈراتے ہیں، تو اللہ مدد کرنے کے لیے کافی ہے، اللہ سے مدد طلب کیا جائے، یہ نہیں کہ مستقبل کے ڈر سے آدمی جان دے دے۔ ایک اور بات یاد رکھیے، جو آپ کا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے، اور اگر آپ سے کسی نے کسی چیز کو چھین لیا ہے تو یہ عقیدہ رکھیے کہ وہ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ آپ کا تھا ہی نہیں۔ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پورے عالم کا انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نفع تمہیں پہنچا سکتا ہے جتنا تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے، اور پورے عالم کا انسان ایک جگہ جمع ہو جائے اور تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ خلاص ہے، تو پھر فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے خودکشی پاگل آدمی کرتا ہے، خودکشی ناسمجھ بیوقوف جاہل آدمی کرتا ہے، جاہل بیوقوف بالکل جو نکما ہوتا ہے نا، وہی لوگ اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، سائیکو ایفیکٹ ہو جاتا ہے، اس کو پاگل پن کا شکار ہوتا ہے وہ، اور یہ انتہائی قدم وہ اٹھا لیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میرے نوجوان بچوں، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ خودکشی کرنے کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خودکشی کرنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا ہے، اس لیے خودکشی کبھی نہیں، خودکشی کبھی نہیں۔
ہر مسئلے کا حل موجود ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. حل تلاش کیجیے، آپ کو حل آپ کے سامنے ہوگا، اور ایسا حل ہوگا کہ آپ اللہ کی کبریائی بیان کرنے لگیں گے، اللہ کے حمد و ثنا سے آپ ماشاء اللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ہاں بس ایک آخری بات میں کہہ دوں، ایک چیز ذہن میں رکھیے، جو آپ کا دوست ہے اس کو ہمیشہ آپ اپنا دوست بنائے رکھیے. جو آپ کی فکر کرتے ہیں اس کی فکر آپ بھی کیجیے، اور جو آپ کی فکر نہیں کرتے ہیں آپ کو اگر آپ کے پاس وسعت ہے، طاقت ہے تو ماشاء اللہ تعالیٰ دیجیے، نہیں ہے تو اس کی فکر آپ بھی مت کیجیے. وہ اپنی زندگی خوشی سے جی رہا ہے تو آپ بھی اپنی زندگی خوشی سے گزاریے، خلاص بس بات ختم ہے. ہاں ایک چیز اپنے ذہن میں ضرور رکھیے، اور وہ کیا ہے؟ موت سے پہلے، موت تو آنی ہے نا، ہاں موت تو آنی ہے، تو موت سے پہلے موت کی تیاری کیجیے. آخر جانا ہے دنیا سے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، سب جائیں گے، ہاں سب جائیں گے. ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو بس موت کی تیاری کیجیے. اپنے اعمال کی اصلاح کیجیے، اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے، اپنے اخلاق کی اصلاح کیجیے، اور اپنے اندر نرمی لائیے، انکساری عاجزی اپنے اندر پیدا کیجیے. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پیسہ دیے ہوا ہے تو اس پہ غرور مت کیجیے، اور اگر نہیں دیے ہوا ہے تو مایوس مت ہوئیے. اللہ کی رحمت کو اپنے لیے سہارا بنائیے، اور مضبوط پناہ گاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. قل اعوذ برب الناس، اللہ کی پناہ میں آ جائیے، بس زندگی پھولوں کا سیج بنے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر خودکشی ہرگز نہیں، بلکہ زندگی سے پیار ہوگا، زندگی سے پیار ہوگا. کیوں؟ اس لیے زندگی سے پیار ہوگا کہ شریعت پہ ہم عمل کریں گے تو نیکیاں ہم کریں گے، اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں ایڈ ہوگا ماشاء اللہ تعالیٰ. اور ہم دنیا سے جائیں گے تو اس حال میں جائیں گے کہ ہمارے چہرے مسکرا رہے ہوں گے، ہم مسکراتے ہوئے دنیا سے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا کرے گا. آپ کا بھائی، بس اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں.